السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں سرگرم کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے نومبر میں جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کے بعد جہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، وہیں بلوچستان میں کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں نے بھی سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اچانک اضافہ کر دیا ہے۔ بلوچستان کے 8 اضلاع میں 25 دسمبر کو ایک ہی دن میں 9 بم دھماکوں سمیت سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر فائرنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے تھے۔ کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے بیشتر حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال دہشت گردی کے واقعات میں 11% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں رواں برس دہشت گردی کے 290 واقعات میں 125 افراد ہلاک اور 417 زخمی ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق محفوظ فیصلہ منگل کو جاری کیا، جس کے مطابق انتخابات کے لیے جاری شیڈول منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کیے تھے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فریقین کا موقف سنا جائے۔ فریقین کا موقف سننے کے بعد کمیشن نے وفاق کی درخواست منظور کر لی، جبکہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ دونوں جماعتوں نے اسلام آباد کی 101 یونین کونسلوں میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی درخواست کی تھی، جبکہ کمیشن نے منگل کو اپنے فیصلے میں حکومتی درخواست کے مطابق 125 یونین کونسلز میں انتخابات کرانے کی درخواست منظور کی ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اسلام آباد کے آئندہ انتخابات کب ممکن ہو سکیں گے۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ملک میں دعائیہ تقریبات منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں بے نظیر کے آبائی قصبے گڑھی خدا بخش میں ایک جلسہ عام بھی منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری نے بھی خطاب کیا۔ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر سن 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک خود کش حملے میں جان دے بیٹھی تھیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بے نظیر بھٹو کو انسانی حقوق اور جمہوریت کا علم بردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کی سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا کہ آئین اور جمہوریت کی خاطر بے نظیر بھٹو نے جن مشکلات کا سامنا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ طالبان مخالف قومی مزاحمتی محاذ نے پچھلے 2 دنوں میں صوبے بغلان کے ضلع اندراب میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں اپنے اہم کمانڈر خیر محمد خیر خواہ اور تقریباً 25 جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ صبغت اللہ احمدی کے مطابق لڑائی میں ایک اور کمانڈر غازی مرادی کی بھی ہلاکت ہوئی ہے۔ قومی مزاحمتی محاذ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فریقین کے درمیان 30 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی میں 30 طالبان بھی مارے گئے ہیں۔ اسی دوران فرنٹ کے رہنما احمد مسعود نے ایک پیغام میں کہا کہ کمانڈر خیر محمد خیر خواہ اور جنگجوؤں کی ہلاکت کا جلد انتخاب لیا جائے گا۔ طالبان کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ یا UNFPA کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیہ کنیم نے ایک بیان میں طالبان حکام کی طرف سے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم اور قومی اور بین الاقوامی انسانی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے پر پابندی کے
حالیہ حکم ناموں کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہزاروں ہندو سرکاری ملازمین نے جو رواں برس مشتبہ عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اپنے ساتھیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد حفاظتی خدشات کے پیش نظر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں خدمات انجام دینے سے انکار کر رہے ہیں، حکومت کے کام نہیں تو تنخواہ نہیں کے فرمان کے بعد اپنی ایجیٹیشن تیز کرتی ہے۔ ان ملازمین کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہندو اکثریتی جموں خطے سے ہے۔ ان ملازمین نے سرمایہ دار حکومت جموں میں کئی مظاہرے کیے ہیں۔ ایک مظاہرہ نئی دہلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقامی دفتر کے باہر کیا گیا۔ ملازمین کے ایک ترجمان نے نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران حکومت پر عدم احساس اور ان کے تئیں بے حسی برتنے کا الزام لگایا۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے ہڑتالی ملازمین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان ملازمین کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں وادی کشمیر سے، جہاں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تبدیل کر کے جموں خطے میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران یوکرین میں امن کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اس بات چیت میں یوکرینی رہنما نے امن فارمولے کو نافذ کرنے میں بھارت سے مدد مانگی۔ زیلنسکی نے پیر کو ٹویٹر پر لکھا کہ انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ ایک فون کال میں G20 گروپ کی اس سال کی صدارت سنبھالنے پر بہترین خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس پلیٹ فارم پر انہوں نے امن فارمولے کا اعلان کیا تھا اور اب اس کے نفاذ میں بھارت کی شرکت پر اعتماد کرتے ہیں۔ بھارت نے 1 دسمبر سے شروع ہونے والے سال کے لیے 20 بڑی معیشتوں کے گروپ کی صدارت سنبھالی ہے۔ زیلنسکی نے گزشتہ ماہ انڈونیشیا میں G20 سربراہی اجلاس سے ایک ورچوئل خطاب میں گروپ سے کہا تھا کہ یوکرین کے 10 نکاتی امن فارمولے پر عمل کیا جائے، جس میں یوکرین سے روسی فوجیوں کے انخلاء اور اس کی علاقائی سالمیت کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ یوکرین کی حکومت پر منحصر ہے کہ یوکرین میں لڑائی کب تک جاری رہے گی۔ لیوروف نے کہا کہ یوکرین روس کی ان تجاویز کو جانتا ہے جو یوکرین کی سرزمین کو غیر فوجی بنانے اور یوکرین سے روس کو لاحق خطرات کے خاتمے کے لیے ہے۔ ان میں وہ 4 علاقے بھی شامل ہیں جن کا روس نے الحاق کا دعویٰ کیا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسن اور زاپورژیا کے روس کے ساتھ الحاق کے دعووں کو بھرپور طریقے سے مسترد کر دیا ہے۔ لیوروف نے مزید کہا کہ اگر یوکرین روس کے مطالبات کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس معاملے کا فیصلہ روسی فوج کرے گی۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس اپنی فوجوں کو واپس بلا کر اور یوکرین کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کو بحال کر کے کسی بھی وقت اس جنگ کو روک سکتا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت فروری کے آخر تک اقوام متحدہ میں ایک امن سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس روس کی جنگ کا 1 برس مکمل ہونے کے موقع پر ممکنہ طور پر ثالث ہوں گے۔ وزیر خارجہ دمیتری کولیبا نے پیر کو دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ وہ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے گزشتہ ہفتے دورہ امریکہ کے نتائج سے مکمل طور پر مطمئن ہیں۔ کولیبا نے انکشاف کیا کہ امریکی حکومت نے ایک خصوصی منصوبہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں پیٹریوٹ میزائل کی بیٹری کو ملک میں فعال کرنے کے لیے 6 ماہ سے بھی کم وقت لگے گا۔ عام طور پر تربیتی عمل 1 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے منگل کے روز ایک متنازع قانون منظور کر کے بنیامن نیتن یاہو کی بطور وزیر اعظم واپسی کی راہ ہموار کر دی ہے۔ قانون سازوں نے آج منگل کے روز ایک ایسے قانون کی منظوری دی جس کے تحت کسی بھی ایسے شخص کو وزارت کا اہل قرار دیا گیا ہے جو کسی جرم کے ارتکاب کا قصوروار تو ہو
लेकिन उसे हिरासती सजा न दी गई हो। नेतन्याहू अदालत में बदउनवानी के इल्जामात का मुकाबला कर रहे हैं और पहले भी इसराइल में तवील अरसे तक वजीर आजम का मनसब संभाल चुके हैं। इंडोनेशिया के शिमाली सूबे आचे के समुद्री साहिल पर कमजोर और थके हुए रोहिंग्या मुसलमानों का एक ग्रुप पहुंचा है। गुज़श्ता 2 रोज में ये वहां पहुंचने वाला दूसरा ग्रुप है। पुलिस का कहना है कि कम से कम 185 मर्द, खवातीन और बच्चे शाम के वक्त साहिल समंदर पर लकड़ी की एक कश्ती से उतरे, जो पानी की कमी और थकन की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे थे। इमिग्रेशन हुक्काम और पुलिस पनाहगुज़ीनों की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो रोहिंग्या अफराद के उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने इत्तला दी थी कि वो 1 माह से बहरा अंडमान में एक छोटी कश्ती में सवार हैं। यूएनएचसीआर ने जुमे के रोज़ मुल्कों पर जोर दिया कि वो पनाहगुज़ीनों को बचाएं, क्योंकि रिपोर्टों से जाहिर होता है कि पनाहगुज़ीनों की हालत बाइस तशवीश है, क्योंकि उनके पास खुराक और पानी की किल्लत है। ताइवान की सदर साई एंगवेन ने मंगल को कहा है कि ताइवान सन 2024 से लाजमी फौजी खदमात को 4 माह से बढ़ाकर 1 साल तक कर देगा, क्योंकि जमहूरी तौर पर हुकूमत करने वाले जजीरे को अपने बड़े पड़ोसी चीन की तरफ से लाहिक खतरात बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने ताइवान पर अपनी फौज को जदीद बनाने के लिए दबाव डाला है ताकि हदफ बनने की सूरत में ये चौकस और मजबूत हों। ताहम साई ने कहा कि इन इस्लाहात के लिए वाशिंगटन की तरफ से कोई दबाव नहीं था। इससे कबल ताइवान की हुकूमत ने पीर को बताया कि चीनी फ़ज़ाइया के 71 जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ताइवान के फ़ज़ाई दिफाई जोन में दाखिल होकर परवाज़ें की हैं। उसका कहना था कि ये चीन की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी दरअंदाजी है। चीन की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि उसके तैयारों ने इतवार के रोज़ ताइवान के गिर्द समंदर और फ़ज़ा में हमले की मशक़ें की, जो ताइवान और अमेरिका की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब था। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने हुक्मरां वर्कर्स पार्टी के एक अहम इजलास का आगाज़ कर दिया है। सरकारी मीडिया के मंगल के रोज़ जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वो अक्सर नए साल के मौके पर अहम पॉलिसी फैसलों का ऐलान करने के लिए इस इजलास का इनेकाद करते हैं। पीर के रोज़ कशीदगी का एक नया दौर शुरू हुआ जब शिमाली कोरिया के 5 ड्रोन्स जनूबी कोरिया में दाखिल हुए और सोल ने जवाबन लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों से हमला करने और उन्हें मार गिराने की कोशिश की। किम को अपने हथियारों के प्रोग्रामों पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों, एंटी कोरोना वायरस लॉकडाउन और कुदरती आफात के नतीजे में बढ़ते हुए माशी चैलेंजों का भी सामना है। अमेरिका में यकबस्ता सरमाई तूफान से मुतासर रियासतों में अब तक 55 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों लोग शदीद बर्फबारी के बाइस घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हुक्काम का कहना है कि बर्फबारी की वजह से हज़ारों घरों और कारोबारों को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। ये खदशा भी है कि घरों में फंसे लोगों में मज़ीद हलाकतें हो सकती हैं। तेज़ हवाओं के साथ ये तूफ़ान रियासत न्यूयॉर्क के दूसरे बड़े शहर बफलो से इतवार को टकराया। इन हालात ने इमरजेंसी रिस्पांस की कोशिशों को मफलूज कर दिया है। मौसम सरमा के हालिया बर्फानी तूफ़ान की कोई मिसाल नहीं मिलती, जो कनाडा के करीब अजीम झीलों से मैक्सिको की सरहद तक फैला हुआ है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फ़र्दन फ़र्दन ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।